بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں اور وہ کہانی ایک بہن کی ہے جو تہجد ادا کرتی تھی اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھتی تھی۔ کیسے درود شریف اور تہجد سے اس کی ساری زندگی بدلی اور اس کی دعائیں قبول ہوئی۔ ناظرین، بہت ہی پیاری کہانی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا بھی اپنی دعاؤں پر یقین اور بڑھ جائے گا اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم آپی، میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی بہن ہوں۔ مجھے بہت ٹائم پہلے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی اور میری فیملی رشتے کے لیے نہیں مانتی تھی اور کچھ عرصے بعد اس لڑکے نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، صرف یہ کہہ کر مجھ سے الگ ہو گیا کہ تمہاری فیملی نہیں مانتی۔ آپی، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور بار بار اس لڑکے کو فون لگایا کرتی تھی اور اس لڑکے کو کہتی تھی کہ تم مجھے نہ چھوڑو، میں کسی طرح سے اپنی فیملی کو منا لوں گی، اور شاید اس کا بھی دل بھر گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم نے مجھے کال کیا یا میسج کیا تو میں تمہیں بلاک کر دوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی گھر والوں کی وجہ سے۔ پھر اس لڑکے نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میرا رنگ بھی کالا ہو گیا تھا۔ جب بھی کوئی مجھے دیکھتا تو کہتا کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، دیکھو خود کو کیا ہو گیا ہے، تم اپنے اوپر رحم کھا لو، خیال کرو اپنا۔ میری سب کزن یہی کہتی تھی۔ میں ہر وقت گانے سنتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ کھانا پینا بھی بہت کم تھا اور گھر والے بولتے تھے اس کا وہاں رشتہ کر دو تو یہ خوش ہے ورنہ یہ ہمارا منہ کالا کرے گی۔ ایسے حالات میں صرف ایک ہی ذات تھی، اللہ کی ذات، جس نے مجھے سنبھالا۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ تم مجھے ملنے آ سکتی ہو۔ پھر کچھ دن بعد میری دوست آئی اور جب اس نے میرا حال دیکھا تو کہنے لگی کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نہ مجھے دن کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی رات کو، ہر وقت بے چین رہتی ہوں اور جسم سے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں بالکل بھی بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، بس مجھے یہ غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو ساری بات بتائی تو اس نے کہا کیا تم تہجد پڑھتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں 5 وقت نماز تو ضرور پڑھتی ہوں لیکن تہجد نہیں پڑھتی۔ تو اس نے مجھے تہجد کے بارے میں سب بتایا کہ کب کیسی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ گئی اور اسی رات میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ آدھی رات کو جب آنکھ کھلی تو میں نے تہجد ادا کی، اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے، تیری ذات ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے، مجھ پر رحم کر دے، میرے لیے آسانیاں فرما۔ میرے پیارے اللہ، میں بہت غم زدہ ہوں، بہت اداس ہوں، میرے رب میری غیبی مدد فرما، میرے لیے بہتر وسیلے بنا، میری ٹوٹی پھوٹی قسمت کو جوڑ دے، میرے اللہ میرے دکھی دل کو قرار عطا کر دے، اس انسان کو میرا مرہم بنا دے، تو میرے قلب کو سکون عطا کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ایسے ہی میں ہر نماز اور تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی۔ صرف 1 ہفتہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور مجھے ذہنی سکون مل گیا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، میں سب کچھ بھول کر اللہ کو اللہ سے مانگنے لگی، میں اس کے بعد سب کی محبت بھول گئی۔ ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ پاک نے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دی۔ تہجد پڑھنے سے پھر میں نے گانے سننے بھی چھوڑ دیے، بس روز صبح تہجد کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی اور پھر چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی تو بس پھر میں اللہ سے اللہ کو مانگنے لگی اور کچھ دن بعد میری دعا ہی بدل گئی۔ میں اللہ سے یوں دعا کرنے لگی، اے میرے پیارے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے۔ جب دنیا والے دنیا میں سکون تلاش کرے تو
میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ۔ اے میرے پروردگار، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ایک دن مجھے خواب آیا کہ میری امی نے مجھے پھولوں کی ٹوکری دی ہے، اس میں بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت پھول تھے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد میرے گھر پر ایک رشتہ آیا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ لوگ جیسا مناسب سمجھا کریں۔ اللہ پاک اس کی یاد میرے دل سے مٹا کر اپنی محبت میرے دل میں ڈال چکا تھا۔ ایسے ہی میری شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ میری ہی محبت میرے ہی نکاح میں تھی۔ میری شادی اسی انسان سے طے پائی جسے میں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ میں اس انسان کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ میری دعا تہجد سے اس طرح قبول ہو گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان میرے نکاح میں ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم دونوں آج بھی ساتھ میں تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ ہی میں چلتے پھرتے درود شریف پڑھتی ہوں۔ آپ ہی میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں نصیب پر بھاری ہوتی ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ سب لوگ تہجد سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ تہجد میں کن کی مہر چھپی ہے۔ آپ لوگ تہجد کے ذریعے اپنی من پسند انسان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے معجزے اتارتے ہیں۔ تہجد معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو بن مانگے دعائیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو پھر معجزہ ہی کرے گا نا۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے رب سے دوستی کر لو۔ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ایسا سکون دے کہ آپ کو پھر کبھی بھی بے چینی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسلامک واقعات سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔